حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے کچھ مریدوں کے ساتھ اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اجمیر پدھارے تب وہ شہر کے ایک علاقے میں ٹھہرے۔ اس استھان کے پاس ہی ایک وشال تالاب تھا جسے استھانیہ لوگ انا ساگر کے نام سے جانتے تھے۔ اس تالاب کو پوتر مان کر ہندو سماج اس کی وشیش شردھا کرتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس میں اسنان کرنے سے سبھی پاپ دھل جاتے ہیں۔ اسی شردھا کے کارن ہر رات تالاب کو سجانے کے لیے بھاری ماترا میں تیل سے دیے جلائے جاتے تھے۔ اس سمے اس تالاب کی پوترتا اتنی تھی کہ کیول اچ ورگ کے براہمنوں کو ہی اس میں اسنان اور پانی چھونے کی انمتی تھی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کی تھکان مٹانے کے بعد نماز کا وقت ہونے پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اذان دینے کا آدیش دیا تو پہلی بار اجمیر کے لوگوں نے اذان کی آواز سنی۔ یہ نئی آواز سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے اور اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اذان سماپت ہوتے ہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انا ساگر تالاب پر جا کر وضو کرنا شروع کیا۔ جب مندر کے پجاریوں نے دیکھا کہ ان کے تالاب کا اپیوگ ایک اجنبی کر رہا ہے تو وہ ناراض ہو گئے۔ ایک پجاری نے غصے میں کہا، یہ درویش کون ہے جس نے ہمارے پوتر تالاب کو اپوتر کر دیا؟ خواجہ صاحب نے نماز ادا کی جسے دیکھ لوگ حیران تھے کہ یہ کسی انجان خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ تبھی شام کو راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کے چرواہے وہاں پہنچے اور بولے، یہ استھان راجہ کے اونٹوں کے آرام کا ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ونمرتا سے کہا، ہم مسافر ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، تم اونٹوں کو کہیں اور لے جاؤ۔ چرواہے ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور درویشوں کے ساتھ درویوہار کرنے لگے۔ خواجہ صاحب نے بختیار کاکی سے کہا، اگر راجہ کے اونٹوں کو یہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھنے دو، ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ اگلی صبح جب چرواہے اونٹوں کو اٹھانے لگے تو اونٹ اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ پریشان ہو کر انہوں نے کہا، یہ ضرور اس درویش کی باتوں کا اثر ہے۔ وہ راجہ پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور ساری بات بتائی۔ پرتھوی راج نے درویش کو بلوایا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں آئے تو پرتھوی راج نے کہا، میرے اونٹ بھوکے مر رہے ہیں، انہیں کیوں روک دیا ہے؟ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم جادو نہیں کرتے، اللہ کی مرضی سے اونٹ بیٹھے ہیں اور اسی کی مرضی سے اٹھیں گے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ چمتکار دیکھ کر پورے اجمیر میں خواجہ صاحب کی کرامت کی چرچا پھیل گئی۔ کئی لوگ اسلام کی مہانتا کو سمجھنے لگے۔ مندر کے پجاری گھبرا گئے اور پرتھوی راج سے شکایت کی۔ پرتھوی راج نے کہا، آپ ہمارے پوتر تالاب کو اپوتر کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا، ہم تو صرف وضو کرتے ہیں، اگر اس سے تالاب اپوتر ہوتا ہے تو ہم پانی برتن میں لے لیں گے۔ خواجہ صاحب کے آدیش پر بختیار کاکی نے برتن میں پانی بھرنے کی کوشش کی اور چمتکار ہوا، پورا تالاب برتن میں سما گیا، انا ساگر سوکھ گیا۔ پجاریوں میں ہڑکمپ مچ گیا اور وہ راجہ کے پاس گئے۔ پرتھوی راج نے درویش کو پھر بلوایا۔ خواجہ صاحب نے سمجھایا، پاپ پانی سے نہیں، اللہ کی عبادت سے دھلتے ہیں۔ پھر بختیار نے برتن کا پانی تالاب میں انڈیل دیا اور انا ساگر پھر لبالب بھر گیا۔ اس چمتکار کو دیکھ کئی ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ انت میں رام دیو نام کے ایک جادوگر کو خواجہ صاحب کا مقابلہ کرنے بھیجا گیا، لیکن خواجہ صاحب کی ایک نظر سے رام دیو کے دل میں ایمان کی روشنی آ گئی۔ اس نے کلمہ پڑھا اور محمد صادق بن کر اسلام کی راہ پر چل پڑا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔